ایک بادشاہ نے ایک غریب کی بیٹی اسے پسند آ گئی تھی تو اس نے عزت کے ساتھ اس سے شادی کر لی، رشتہ بھید کے وقار کے ساتھ۔ بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے مقدر پر رشک کرنے لگا کہ میری بیٹی کو بادشاہ نے پسند کیا ہے، بادشاہ کے شہزادے نے رشتہ بھیج دیا ہے۔ شہزادہ بیاہ کے لے دیا بیٹی کو۔ 20 کنیز آئے، نوکرانیاں اس عورت کی خدمت کرنے پہ لگی ہوئی ہے، اس کا ہر حکم ماننے کو تیار ہیں، لیکن وہ بی سویرے بھی رو پڑتی ہے اور شام کو بھی رو پڑتی ہے، وہ روتی رہتی ہے۔ اسے کسی نے پوچھ لیا کہ بیبری تو روتی کیوں ہے؟ 20 کنیز آئے ہیں، گھر میں سکون ہے، ہر شے ہے، تو روتی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں اس کے قابل نہیں تھی، تو میں ڈرتی ہوں میرا سائی کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، میں قابل نہیں تھی، میری اوقات نہیں تھی۔ یہ من عالم کے من دانم، میں جو ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے، اس نے میری حیثیت سے، میری اوقات سے، میرے ظرف سے، میری محنت سے بڑا بڑھ کے مجھے عطا کر دیا، میری چونکہ اوقات سے زیادہ دے دیا تو میں ڈرتی ہوں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری یہ کھیل، یہ جو میں نے گھونسلہ بنایا ہے، یہ کہیں میرا ٹوٹ نہ جائے۔ میرے بھائی، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء، صلحاء، صوفیاء، اتقیاء، صحابہ، اہل بیت، یہ لوگ جب روتے تھے تو یہ کوئی اس لیے نہیں روتے تھے کہ یہ آج دوپہر کو چینی میں ملاوٹ کر کے آئے ہیں تو اس لیے رو رہے ہیں، رات کو اس لیے نہیں روتے تھے کہ آج انہوں نے جو شکر بیچی ہے اور شکر کے اندر بورا ملایا ہوا تھا، اس لیے نہیں رو رہے کہ آج 10 15 20 لاکھ رشوت کا مال بینک میں جمع کر، اس لیے تھوڑی روتے تھے، یہ تو اس لیے روتے تھے کہ اے اللہ تو نے بڑا کچھ عطا کیا ہے، کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جانا۔ یہ تو اس کی خشیت میں رو رہے تھے۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام جعفر صادق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جناب داؤد طائی کی ملاقات ہوئی تو امام جعفر صادق حضور کے نواسے عرض کرنے لگے، داؤد طائی یار میری بخشش کی دعا کرنا، رب مجھے معاف کر دے۔ تو حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، امام صاحب آپ حضور کے نواسے ہیں، میں نے دعا کرنی ہے کہ آپ نے میرے لیے کرنی ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رو پڑے، کہنے لگے یار تو نہیں کرنی ہے، اور اسی لیے تو تجھ سے دعا کرا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ مجھے کہیں کہ میں کس طرح کا تھا، تو کس طرح کا بن کے آیا ہے۔ یہی تو دعا کرانی ہے کہ میرے لیے دعا کر۔ جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اتنی زیادہ خشیت ہوتی، اور گناہگار کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعضوں کا سزا دیتا ہے، آنسو شلب ہو جاتے، اس کو تو اپنے گناہوں پہ رونا ہی نہیں آتا، وہ تو روتا ہے بچہ نہ ہو تب روتا ہے، وہ تو روتا ہے پیسے نہ ہو تب روتا ہے، وہ تو اس وقت روتا ہے جب اس کا مال چلا جائے، اس کو تو بعضوں کا گناہگار کو تو بعضوں کا سزا ملتی، اللہ فرماتے تو دنیا کے لیے روئے گا، میرے لیے نہیں رو سکتا۔ اور جو رب کریم کے بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ کہتا ہے تو دنیا سے بے نیاز ہے، تیری آنکھ سے آنسو جب بھی ٹپکے یا میرے لیے ٹپکنا چاہیے یا محمد مصطفیٰ کے لیے ٹپکنا چاہیے۔ آپ اگر اس بات کو تھوڑا سا غور کے ساتھ سمجھے تو تمام اولیاء صلحاء کیا یہ رو رہے، تڑپ رہے، کیا اس کی وجہ تھی؟ نمازیں کم رہ گئی تھی، روزوں میں کمی تھی، فرائض ادا نہیں کرتے تھے کہ رویا کرتے تھے؟ کیوں روتے تھے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کہتے، جناب عمر فاروق جب نماز پڑھاتے اتنا رویا کرتے تھے کہ 7ویں صف تک ان کے رونے کی آواز جایا کرتی، 7ویں صف تک ان کے رونے کی آواز جاتی۔ ہم لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں، ہم لوگ بن کے بیٹھ گئے، ہم یہ سمجھتے نہیں کہ ہماری حیثیت کیا تھی اور رب کریم نے ہمیں نوازا کیا ہے۔ آپ پڑھیے کتابیں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرا عمر جب تک دنیا میں رہے گا دوزخ کو تالا لگا رہے گا،
उस साहिब उज़्दुल गाबा ने लिखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन को बुलाया, फरमाया चल मेरे उम्र की शान बयान कर। तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 950 साल अगर अल्लाह मुझे उम्र दे, 950 साल रब उम्र दे, और फिर भी मैं उम्र फारूक के फदाइल बयान करूं तो मैं नहीं कर सकता। उम्र की शान मैं नहीं बयान कर सकता, 950 साल भी अगर मेरी उम्र हो। नबी पाक ने फरमाया फिर मेरे अबू बकर के बारे में अर्ज की, या रसूल अल्लाह अबू बकर की तो बात उससे बहुत आगे की है ना। वो नबी पाक कितनी अजमत बयान कर रहे हैं, किस कदर ज्यादा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी अजमत बयान करते हैं। हज़रत उमर क्या कहते हैं, वो लोगों को बताते फिरते हैं कि तुमने देखा है ना मेरी कितनी अजमत है, वो ये नहीं कहते। हुजूर फरमाते हैं उमर की बड़ी शान, बड़ी शान, बड़ी शान। और उमर के पास जब भी कोई जाता है कहते उमर आपका क्या मकाम है, तो उमर फरमाते मैं तो ऊंट चराने वाले का बेटा हूं, मैं तो ऊंट चराने वाले का बेटा हूं, मैं तो ऊंट चराया करता था, मैं तो 10 ऊंट नहीं संभाल सकता। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु से को पूछते जनाब उमर आपका क्या हाल है, तो आप फरमाते ये तो मेरे मुकद्दर है कि मेरी बहन ने कुरान सुनाया तो मैं दरे रसूल तक पहुंच गया, वरना मुझे पूछने वाला कोई ना होता। कभी जनाब अली मुर्तज़ा का बाजू पकड़ के कहते हैं अली तू ना होता तो उमर हलाक हो जाता। भाई हुजूर शाने बयान करते हैं। नबी पाक कहते हैं मेरे अबू बकर ने एहसानात किए, बड़े एहसानात किए, मैंने सबका बदला चुका दिया। अबू बकर का नहीं चुकाया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा या अल्लाह तू इसे बदले दे। और जनाब अबू बकर सिद्दीक से कोई पूछता है अबू बकर आपका क्या हाल है, तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मुझसे मेरे अंदर का आलम ना पूछो, अगर कयामत के दिन ऐलान हुआ ना कि सारे लोग बख्शे गए एक बाकी बचा है, तो मुझे डर लगता है अकेला अबू बकर ही बच जाएगा जो नहीं बख्शा जाएगा, मुझे डर आता है। ओ भाई बन के बैठ गए लोग, लोगों को पूछ करके देखे, कहते हैं क्या पाप किया है, क्या हो गया है। खशियत से कांपती हुई रूहें, तड़पते हुए मेरे रसूल पाक के गुलाम, औलिया अल्लाह सूफिया किराम के रोंगटे खड़े हैं रब करीम के खौफ से। जो जितना मालिक को जानता है उतना कांप रहा है, उतना डर रहा है। जिसकी आंखों से आंसू खुश्क है, मतलब ये है ये रब को जानता ही नहीं। इसे क्या खबर उसका जलाल कितना है, इसे क्या खबर उसका अजाब कितना है, तू क्या जाने। इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, जब वो पकड़ता है तो बड़ा सख्त पकड़ता है। हजरत उस्मान गनी को 3 दफा मेरे नबी पाक ने फरमाया जन्नती है, जन्नती है। अल उस्मान फिल जन्ना, अल उस्मान फिल जन्ना, अल उस्मान फिल जन्ना। 3 दफा हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया मेरा उस्मान गली से गुजरे तो फरिश्ते भी इसकी हया करते हैं। जनाब उस्मान गनी जिनको मेरे नबी ने 2 बेटियां दे के कहा उस्मान मेरी 100 बेटी भी होती, एक के बाद दूसरी इंतकाल करती जाती तो मैं सारी तेरे निकाह में देने का। वही हजरत उस्मान गनी कब्र पे खड़े हैं हुजूर के विसाल के बाद, एक कब्र पे खड़े, आंखों से आंसू जारी है, दाढ़ी सारी आंसुओं से भर गई है, रोते ही जाते हैं, रोते ही जाते हैं। गुलाम कहता उस्मान यार रोना हमें चाहिए, रोना हमें चाहिए, जिनको कोई बिशारत नहीं और आपको तो 3 बिशारतें, रोते क्यों हो। जनाब उस्मान गनी फरमाने लगे जिस मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नत की बिशारत दी उसी रसूल ने फरमाया था कब्र आखरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, आखरत की मंजिलों में से पहली मंजिल। सोचता हूँ अगर रब करीम ने उस्मान से हिसाब पूछ लिया, हिसाब कैसे देना है मेरे मुस्तफ़ा करीम ने। ये तो बात है ना जनाब उमर की, ये तो बात है हजरत उमर की, हजरत अबू बकर की, जनाब उस्मान गनी की। और जिस शेर खुदा के बारे में नबी पाक ने फरमाया अली मिन्नी व अना बिन अली, फरमाया अली और मैं 2 नहीं, मैं अली हूँ और अली मैं है। जिनको फरमाया मन कुन्तु मौला हूँ वहादा अली मौला, इसका मैं मौला उसका अली भी, उसका अली भी। जिस मौला अली शेर खुदा को ये दर्जा दिया, वलीउल मुर्तज़ा उठे हैं, नमाज का वुजू किया है, मुसल्ले की जानिब जाने लगे तो जनाब अली का वजूद थर थर कांपने लगा।
आंसू बरसने लगे। हजरत सैयदना इमाम हसन आगे बढ़े, अब्बा जी क्या हुआ? और मैं हसन डर रहा हूं, मालिक की बारगाह में जा रहा हूं, कहीं रब अली को धुतकार ही ना दे, कहीं मालिक अली से हिसाब ही ना पूछ ले, कहीं अल्लाह तबारक व तआला नाराजगी की नजर से ना देख। ओ भाई, हम लोग इतने दलेर, इतने तगड़े, इतने स्याह, इतने अक्लमंद, इतने गुनाहों के पीछे पहाड़ है कि मजाल है कोई एक कतरा वो आंसू जो हमने संभाल के रखे हैं दुनियादारी पे बहाने के लिए। कभी अपना हिसाब कर, कभी सोच। रोज शिकवा करता है, कहता है मेरे पास पैसे नहीं, गाड़ी नहीं, कार नहीं, कोठी नहीं, सरमाया नहीं। कभी सोच, जो कुछ है अगर रब करीम मेरे और आपके अमाल देखे तो हमारी हैसियत है कि वो सारा कुछ हमें दिया जाता, हमारी औकात थी कि वो हमें दिया जाता जो उसने दिया है। टटोल के देखें, उम्र गुजर गई शिकवे करते, जरा पलट के देखें। अगर हमारे गुनाह और हमारी नेकियां इकट्ठी की जाए तो हम जज़ा वाले नहीं सज़ा वाले निकलते हैं माज़ अल्लाह। मामूर गज़नवी बड़ा प्यार करते थे अय्याज़ के साथ, बड़ा प्यार करते थे, नवाजा करते थे। रोज़ कोई ना कोई तोहफ़ा मिलता था अय्याज़ को। कुछ हसद करने वालों ने कहा महमूद तू इसे तोहफे देता है और ये जंगल में असला इकट्ठा कर रहा है, कि तेरे खिलाफ अलहदा से फौज तैयार कर रहा है, कुछ वक्त आएगा ये तुझे छोड़ के अलहदा से बादशाही का दावा कर दे। मामू गज़नवी कहने लगे ये किस तरह की बात? क्या तुम्हें पता है कि अय्याज़ असर से लेकर इशा तक कहाँ रहता है? महमूद कहने लगे यार वाकई मैंने कभी पूछा तो नहीं। शक का बीज बो दिया, शक का बीज बो दिया। मामूर गज़नवी कहने लगे अच्छा आज मैं पीछा करूंगा, तफ्तीश करूंगा, तहकीक करूंगा कहाँ जाता है, तहकीक करूंगा। मामूर गज़नवी निकले पीछा करने। असर के बाद अय्याज़ ने जंगल का रुख किया, महमूद भी पीछे पीछे हो लिए। कहते हैं जंगल के बीच जाके एक झोंपड़ी आई, उस झोंपड़ी के अंदर अय्याज़ गए, दरवाज़ा खोला, अंदर चले गए। मुझे बड़ा गुस्सा था कि हर बात मुझे बताता है, ये क्यों नहीं बताई। जब अय्याज़ अंदर गए तो मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया गुस्से के साथ। अय्याज़ ने दरवाज़ा खोला, बाहर आए। मैंने कहा पीछे हट। अय्याज़ पीछे हटे तो मैं अंदर चला गया। महमूद कहते हैं जब मैं अंदर गया तो मैंने उस झोंपड़ी में एक पुराना कुर्ता लटका हुआ देखा, एक टूटे हुए जूते पड़े हुए देखे, एक छोटा सा डंडा देखा, एक मटका, एक प्याला देखा। मैंने सारी तलाशी ली तो चंद टूटी फूटी पुरानी चीजें। मैंने कहा यार ये क्या है? तो कहते हैं अय्याज़ कहने लगा बादशाह टटोल के देख ले, यही कुछ है जो तूने देखा हो। मैंने कहा ये है क्या? कहते हैं अय्याज़ पैरों में बैठ गया और तड़प के रोने लगा। कहने लगा बादशाह ये मेरी औकात है, ये मेरी औकात है, ये मेरी औकात है, ये मेरी औकात है। का क्या मतलब? कहने लगा जिस दिन तेरे पास आया था ना तो ये मेरी कायनात थी कुल। आज तेरी मेहरबानियों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। मैं जो तेरा गद्दार नहीं ना होता, मैं जो तेरी नाफरमानी नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि मैं हर शाम आके अपनी औकात याद करता हूँ और फिर मुझे रोज़ रात को मेरा नफ्स कहता है इसका वफादार रहना, इसका वफादार रहना। तो इस हाल में था जब आया था, अगर ये बिगड़ गया तो फिर तुझे अपनी औकात का पता है ना। महमूद गज़नवी ने सीने से लगाया। कहने लगे आज तक तू बचा भी इसलिए है कि तू अपनी औकात नहीं भूला। मुल्ला रूमी कहता है अपनी औकात याद रख, तू क्या था। तुझे एक रात सोने न दे तो अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता। तेरी वो आंख ले जाए तो कुछ नहीं कर सकता, वो तुझे माजूर कर दे तो कुछ नहीं कर सकता। 30-30 साल के ऊंचे 7 फुट कद के जवान उसने फालत ज़दा करके अस्पतालों में डाल दिए, वो कुछ न कर सके। बड़े बड़े पहलवान जो कहते थे कि हम उठे तो दुनिया उठती है, उसने फेंक दिए मनो मट्टी के नीचे, कुछ न कर सके। अपनी हैसियत न भूल। मेरे रसूल करीम
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتوں میں لوگ دھوکے میں ہیں، اوکے میں ہے، اوکے میں ہے، دھوکے میں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جو صحت مند ہے وہ دھوکے میں ہے، وہ سمجھتا ہے میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوں گا، مجھے روز اسی طرح نیند آئے گی جس طرح اب آتی ہے، میں روز اسی طرح اٹھوں گا جیسے اب اٹھتا ہوں، میں جتنا ہی لمبا چوڑا رہوں گا جس طرح آج ہوں، میرا حسن اسی طرح قائم رہے گا جیسے آج ہوں۔ تو دھوکے میں ہے، دھوکے میں۔ بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے مٹی کا ڈھیر ہو گئے، فنا ہو گئے، کل من علیہ فان، فنا ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ اور میرے رسول پاک نے فرمایا جو فارغ ہے، جن کو رب نے اپنی عبادت کے لیے فارغ کیا، اپنے دین کی نوکری کے لیے فارغ، وہ بھی دھوکے میں ہیں، وقت ضائع کر رہے، چوک اور چوراہے میں کھڑے ہیں۔ میرے بھائی، جب اپنی حیثیت انسان بھولتا ہے، حیثیت بھولتا ہے، پھر وہ شکوہ کرتا ہے۔ جب اپنی اوقات بھولتا ہے پھر شکوہ کرتا ہے۔ جب وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا پھر وہ شکوہ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ بازار میں کھڑے تھے تو بادشاہ کا بیٹا گزرا، کر کے گزرا، آپ نے بازو پکڑ کے کھینچا اور میں جا کے اپنی ماں سے پوچھ اور اپنے باپ سے پوچھ تیری اوقات کیا ہے۔ اکڑ کے چلتا ہے، جا پوچھ ان سے تیری حیثیت کیا ہے۔ حضرت جناب سیدنا امام اعمش نے ڈانٹا تو واپس آیا، آگے کہنے لگا ابا وہ امام کیا کہتا تھا کہ میری اوقات کیا ہے، کیا اوقات ہے میری؟ تو باپ اور ماں دونوں گھورنے لگے، کہنے لگے بیٹے ہمارے پاس دولت بھی تھی، گھر بھی تھا، مکان بھی تھا، جائیدادیں بھی تھی، بادشاہت بھی تھی، پر ہم دنیا کے دروازوں سے بھیک مانگ مانگ کے تھک گئے تھے۔ عرش کا مالک ایک بیٹا عطا نہیں کرتا تھا، ایک بیٹی نہیں دیتا تھا، تھک گئے تھے، روتے تھے، سسکتے تھے۔ پھر وہی امام احمد جنہوں نے آج تجھے گلی میں کھڑا کیا ہے، اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا رب ناراض ہو گیا، دعا کرو ہم سے راضی ہو جائے، چلو زیادہ نہیں، ایک لال ہی ہمیں دے دے۔ کہ امام اعمش دعائیں کیا کرتے تھے تو تب اللہ پاک نے تو ہمیں عطا کیا تھا۔ تیری او بھائی، یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے، بندہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے نا، جب ایمان پکا ہو کہ روزی دینے والا اللہ ہے تو پھر بندہ کسی مالدار آدمی کے پیچھے کبھی بھاگتا ہے، کبھی کسی بڑے آدمی سے ڈرتا ہے؟ جب اسے پتا ہو کہ عزت اور ذلت اللہ کے دستے قدرت میں، پھر وہ سیاستیں، سازشیں یہ کام کرتا ہے۔ تو پہلے تو مضبوطی ایمان درکار ہے ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے مزاجوں کے اندر۔ جب تک وہ مضبوطی ایمان، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک دفعہ بڑے علین ہو گئے، کمزوری آ جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بیمار لوگ بعض اوقات ایسا جملہ بولتے ہیں جو کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ آپ پریشان ضرور ہیں، تکلیف میں ضرور ہیں، لیکن آپ بات وہی کریں گے جو شریعت اجازت دیتی۔ حضرت علی شیر خدا شدید علیل تھے، ایک صحابی تیمارداری کرنے گئے تو حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ تو بڑے سخت علیل ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو فکر نہ کر، مجھے اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے میں خنجر کے وار کے ساتھ شہید کیا جاؤں گا، میں بیماری سے دنیا میں نہیں جاؤں گا، میں یہ بیماری سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ مجھے شفا دے دے گا، چونکہ حضور نے فرمایا کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان کے اندر، توکل کے اندر مضبوطی پیدا کریں۔ مسلمان دیکھو نا، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے نا نماز کا تو گاہک جتنے مرضی کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ نے دینی ہے، گاہکوں نے تو دینی۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے مضبوطی ایمان، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ آپ کبھی میدان کربلا کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھیں نا، دو چیزیں ہیں، امام حسین کو نظر آ رہا ہے اب شہادت ہو جائے گی، اتنی بڑی فوج آئی ہے، خدا کی حکمت کے تقاضے سمجھ میں آ رہے ہیں، حالات کیا ہوں گے سمجھ آ رہے، پر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا توکل کمزور نہیں ہوا۔ اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی،
یا بیویاں بڑا روتی ہیں، غریبی بڑی ہے، بڑی غریب بھی ہے. حالانکہ اب کون بندہ پیبند والے کپڑے پہنتا ہے جی؟ اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گانٹھ کے پہنے، ورنہ تو نئے جوتے آ جاتے ہیں. حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، پر محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، قیامت کی ساری عزت اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا. تو توکل کی مضبوطی، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا، اس سے مضبوطی آئی. دوسرا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہترین عمل کیا جائے زندگی میں، نیک اعمال کیے جائے، وقت ضائع نہ کیا جائے. ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی مچی نیک ہیں. لوگ جو کہتے ہیں حضرت صاحب قبلہ، پیر صاحب قبلہ، میں یہ طالب علموں کو، دوستوں کو، بلکہ اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ تجھے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب، کہ تو رات کو تو اپنے آپ سے پوچھنا، اپنے رب سے پوچھ. کبھی موقع ملے تو اپنی گریبان میں جھانک، غور کر کے تیری کیفیت کیا ہے. تنہائی میں تیرا دل اللہ سے جڑتا ہے کہ نہیں؟ عبادت میں دل لگتا ہے کہ نہیں؟ خدا کا خوف دل میں رہتا ہے کہ نہیں؟ غریب کی محبت، عزیزوں قربت والوں کا احساس طبیعت میں موجود رہتا ہے کہ نہیں؟ ویسے تو میرا مطلب ہے، لوگ کہہ رہے تھے حاجی صاحب آپ بڑے سخی ہیں، تو اس سے تو نہیں نا بندے نے سخی ہونا. سخی تو تب ہونا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اعمال صالحہ، نیک کام، اور وہ کرتا رہے بندہ. کوئی بھی کام اسے نیکی کا مل جائے نا. دیکھنا اپنا معیار ہر انسان نے بنایا ہوتا ہے کامیابی کا. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچے میرے پڑھ گئے، اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئے، میں اب بڑے سکون میں ہوں. کچھ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ میں نے سب بچے بچیوں کا بیاہ کر دیا ہے، گھر میرا بن گیا ہے، اب میں بڑے آرام میں ہوں، قرار میں ہوں، سکون میں ہوں. تو اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن حقیقت وہ ہے، اصل وہ ہے جسے اللہ کے قرآن نے بیان کیا. اللہ کریم نے فرمایا والعصر، اے محبوب علیہ السلام ہمیں آپ کے زمانہ مبارکہ کی قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان خسارے میں، نقصان میں. اپنے تئیں کوئی دعویٰ کر لیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے دعوے اپنے اپنے ہوتے ہیں نا. کسی بھی طالب علم سے آپ پوچھیں پیپر دے کے آئے تو پیپر کیسا ہوا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ جب کینڈیڈیٹ الیکشن لڑتے ہیں تو رات کو جب وہ سوتے ہیں تو سارے جیت کے سوتے ہیں. ان کو سب یہی کہتے ہیں کہ لوگ سارے تیرے ساتھ ہی ہیں. حالات یہ جتنے بادشاہ حکمران ہوتے ہیں، ان کے بگڑنے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ یہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ہم میں سے بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جو خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں. کچھ کہتے ہیں جناب ہماری نسبت بڑی تگڑی ہے. بھئی نسبت تو امام حسین سے تگڑی تو کسی کی نہیں نا. تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے. آپ خالی نسبت پر بیٹھ کر عمل چھوڑ جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار کامیابی کے قائم کر لیے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مجھے قسم ہو زمانے کی، انسان نقصان میں. یہ دن بدن جو وقت گزار رہا ہے تو اس کا نقصان، اس کا خسارہ، اس کا گھاٹا بڑھتا جا رہا ہے. روز نقصان میں. کتنا عمر کا حصہ لوگوں نے ضائع کر دیا. کتنے بہترین لوگ تھے لیکن روزی روٹی کے پیچھے وقت سارا برباد ہو گیا. یہ رزق حلال کے لیے دوڑ دھوپ ہو وہ تو بڑی بات، لیکن تکبر کے لیے اور خواہشات، بیجا خواہشات کی تکمیل کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بڑا وقت ضائع کیا لوگوں. اچھا کوئی بھی نہیں جیتا، خاندانوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، برادریوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، پر لڑائی ساری زندگی کی ہے. میں نے آگے گزرنا، میں نے اب، حالانکہ کوئی کسی کو جیتنے دیتا ہی نہیں. اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار قائم کیے کامیابی کے. اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان نقصان میں ہے، لیکن جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بندہ کامیاب ہوئے. کون کون سی؟ الا الذین آمنوا، سب نقصان میں نہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. سب سے پہلے کیا کرے؟ ایمان ہو اس کے پاس، مضبوط ایمان. وعملوا الصالحات، اور ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کرے. اور صرف نیک کام نہ کرے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق بات کی نصیحت بھی کرے. اور ظاہر ہے سچ بولے گا، حق بولے گا تو بڑے لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی.
کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، تو اب جب تکلیف ہوگی تو پھر مصیبت بھی آئے گی، تو اگر حق بات کہنی ہے تو پھر کیا کرے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کرے۔ 4 چیزیں پائی جائیں: ایمان، اعمال صالحہ، حق کی نصیحت، اس رستے میں آنے والی تکلیف پر صبر۔ اگر یہ 4 چیزیں میسر آتی ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بندہ کامیاب ہے، اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں تو پھر کوئی بندہ جتنا مرضی دعویٰ کرے، جتنا مرضی شور کرے، جتنا مرضی اعلان کرے، وہ کامیاب ہو سکتا۔ سب سے پہلے تو اپنا ایمان پکا کرے۔ یہ جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان وہ لوارث نہیں ہوتا، وہ وارث والا ہوتا ہے۔ اس کا رب ہر وقت اپنی رحمت سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مسلمان ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم میں رہتا ہے۔ اسے کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ میرے کو پیچھے چڑھ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، برادری مخالف ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سچ بول دوں گا تو لوگ پتہ نہیں مجھے مار دیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ چھری حضرت ابراہیم چلائے بھی نا تو حضرت اسماعیل کے حلق پہ چلنا اس نے تب بھی ہے جب اللہ حکم کرے گا، تو اللہ کی حکمت ہوگی۔ حکمت الہی ہوتی ہے تو کوئی کام ہوتا ہے، ورنہ ہوتا تو اپنی طبیعت میں مضبوط ایمان، توکل، اللہ پہ بھروسہ، مضبوطی افکار کی، کچی باتیں نہیں۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، کبھی حقارت سے نہیں نیکی کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں گا۔ فرمایا کبھی حقیر نہ سمجھنا، نیکی کا کام جو بھی ملے کر دینا۔ فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کے ملو گے بنا تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔